ناظرین، معراج کی رات حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان کی سیر کرنے کے بعد آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ سونے کی کرسی پر ایک مکان سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ مکان کیا ہے اور یہ بزرگ جو کرسی پر بیٹھے ہیں یہ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکان بیت المعمور آسمانی کعبہ ہے اور یہ بزرگ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، چونکہ دنیا میں انہوں نے کعبہ بنایا تھا اور لوگ اس کا اب تک حج کرتے ہیں۔ اسی طرح آسمان کے فرشتوں کا یہ کعبہ ایسا ہے کہ 70,000 فرشتے ہر روز اس کی زیارت کو آتے ہیں اور پھر قیامت تک ان کو آنا نصیب نہیں ہوتا، اور یہ بچے مسلمانوں کے کم سن بچے ہیں جو مر گئے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگرانی میں رہتے ہیں۔ یہ باتیں سنتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور بہت سی مبارکبادیاں دے کر فرمایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرا یہ پیغام پہنچائیں کہ جنت کی زمین نہایت بہتر اور قابل زراعت ہے، اس میں درخت لگا کر باغ و بہار بنانا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جنت کی زراعت کے کیا طریقے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، نیک اعمال کرنا اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا، اور نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمد للہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھنا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر بیت المعمور میں داخل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے ایسے مقام عالی پر کھڑے ہو کر اذان کہی جہاں آج تک کوئی مقرب سے مقرب فرشتہ نہ پہنچ سکا تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے آپ کے مؤذن فرشتہ کو خدا تعالیٰ نے یہ مقام عالی مرحمت فرمایا۔ اب فرشتے نے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، صدق عبدی انا اللہ اکبر، میرا مؤذن سچا ہے، میں اللہ سب سے بڑا ہوں۔ مؤذن نے کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سچا ہے مؤذن، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ مؤذن فرشتے نے کہا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، میں نے ان کو اپنا امین بنایا، میں نے ہی ان کو سب پر برگزیدہ کیا۔ اس کے بعد مؤذن فرشتہ نے کہا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، چلو نماز کی طرف، چلو بھلائی کی طرف۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، سچا ہے مؤذن، میں نے ہی نماز کو فرض کیا ہے، جو شخص اس کو ادا کرے گا سارے گناہوں سے پاک کر دوں گا۔ اس کے بعد عرض کیا گیا، یا نبی اللہ، چلیے نماز پڑھائیے۔ بیت المعمور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام بنے، سارے آسمان کے فرشتوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، سارے فرشتوں کو آپ کی اقتداء کا شرف حاصل ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی جس طرح یہ فرشتے جمع ہیں اسی طرح میری امت کے لیے بھی ایک دن ایسا عطا فرما جس میں سب جمع ہو کر عبادت کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی اور جمعہ کا دن اسی طرح کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا۔ بیت المعمور میں جمعہ کے دن فرشتے اسی طرح جمعہ پڑھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دیتے ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام خطبہ پڑھتے ہیں اور حضرت میکائیل علیہ السلام امامت کرتے ہیں۔ پھر 7 آسمانوں کے فرشتے ان کی اقتداء کرتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر ہر ایک یوں کہتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس اذان کا ثواب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جمعہ کے مؤذنین کو دے دیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اس خطبے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جمعہ کے خطیبوں کو دے دیا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اس امامت کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جمعہ کے اماموں کو دے دیا۔ تمام فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی نماز کا ثواب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام جمعہ کی نماز پڑھنے والوں کو دے دیا۔ سب فرشتے اپنے اپنے اعمال کے ثواب کے متعلق کہہ چکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتو، جب تم نے ایسی سخاوت کی ہے، میں تو خالق ہوں، تم گواہ رہو کہ میں نے جمعہ پڑھنے والوں کے گناہ بخش دیے اور انہیں آخرت کے عذابوں سے امن دے دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر بیت المعمور سے باہر تشریف لائے تو اس امامت کے سلسلے میں آپ کو 3 خطاب عطا ہوئے، یا محمد انک سید المرسلین، اے نبی تم سارے نبیوں اور رسولوں کے سردار ہو، یا امام المتقین،
اے نبی تم جہاں بھر کے متقی پرہیزگاروں کے امام ہو، وقائد الغر المحجلین، اور تم وضو کی وجہ سے نور سے جو پنج کلیان ہوں گے ان کو جنت کی طرف لے کر چلنے والے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے سامنے سارے نبی پیش ہوئے، کسی نبی کے ساتھ 40 مسلمان تھے اور کسی کے ساتھ 2، اور بہت سے ایسے پیغمبر نظر آئے جن کے ساتھ ایک مسلمان بھی نہیں تھا، یعنی ساری عمر میں ان پر کوئی شخص بھی ایمان نہیں لایا۔ جب تمام نبی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر چکے، تب ایک عظیم الشان گروہ اہل اسلام کا آپ کے سامنے پیش ہوا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون ہیں؟ عرض کیا گیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی کثرت دیکھ کر خیال ہوا، شاید موسیٰ علیہ السلام کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی، اور آپ کو کچھ ملال بھی ہوا۔ فوراً وہ امت آپ کی نظروں سے غائب ہو کر ایک دوسری امت جو پہلی امت سے 1000 درجے زیادہ اور کثرت سے تھی آپ کے سامنے پیش ہوئی، اور کہا گیا، حضرت آپ غم نہ فرمائیں، یہ آپ کی امت آپ کے سامنے حاضر ہے جو تمام امتوں سے زیادہ ہے۔ آپ کی امت میں سے اس جماعت کے سوا ایک اور جماعت ایسی بھی ہے جن میں 70,000 بلا حساب و بلا سوال جنت میں جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت ملاحظہ فرما کر خوش ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا کی طرف چل دیے۔ سدرۃ المنتہا ایک بہت بڑا درخت ہے جس کی ٹہنیاں سونے کی اور پتے ہاتھی کے کان کے برابر، اس کے پھل زمرد کے اور اس قدر بڑے جیسے بڑے بڑے گھر۔ اس کو منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے اعمال وغیرہ وہاں جا کر منتہا ہو جاتے ہیں اور عرش کے احکام بھی وہاں آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی مسرت میں تمام آسمانوں کے فرشتے اجازت لے کر اس درخت پر اس قدر جمع ہو گئے تھے کہ اس کا ایک پتا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ آسمان کے تاروں یا جنگل کی ریت کی طرح بے گنتی فرشتے ہی اس درخت پر نظر آتے تھے۔ اچانک اس درخت پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوئی جیسی کوہ طور پر ہوئی تھی، مگر فرق یہ تھا کہ طور کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، لیکن یہاں نہ حضور علیہ السلام بے ہوش ہوئے اور نہ سدرہ پر کچھ اضطراب ہوا۔ اس درخت پر جمع شدہ فرشتوں نے آپ کو دیکھ کر سلام عرض کیا اور بے حد خوش ہو کر کہنے لگے، آپ تشریف لائے ہیں، آپ کی آمد بہت خوش کرنے والی ہے، آپ کا چہرہ مبارک کا دیکھنا بے حد دل لبھانے والا ہے، آپ کے راستے کی خاک ہمارے سر کا تاج بنے، آپ کی عمر کی ہر رات ایسی ہی شب معراج ہوتی رہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو کیا تحفہ پیش کریں؟ قیامت تک جو ہم اطاعت کریں گے اس کا ثواب آپ کی امت کو بخشتے ہیں۔ ناظرین، جب سے مخلوق پیدا ہوئی ہے اس وقت سے سدرہ کے پاس ایک کرسی رکھی ہوئی ہے، اب تک کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ اس پر بیٹھ سکے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اس کرسی پر بٹھایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آرزو ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، میرے ٹھہرنے کی جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھیے تاکہ آپ کے قدموں کی برکت سے میری جگہ مبارک ہو جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ سدرہ کے تمام فرشتوں کے ساتھ مقام جبریل میں 2 رکعت پڑھیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے سدرہ کے پاس ایک نہر دیکھی جس کے کنارے پر یاقوت، موتی، زبرجد کے خیمے تھے اور وہاں خوش آواز پرندے چہچہا رہے تھے، تاروں کی طرح کٹورے رکھے ہوئے تھے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ میں نے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور یہ کوثر ہے۔ سدرۃ المنتہا کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ کے سامنے یہاں بھی 3 برتن پیش ہوئے، ایک شراب کا، دوسرا دودھ کا اور تیسرا شہد کا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ کو اختیار کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ فطرت یعنی دین اسلام ہے، اگر آپ شہد لیتے تو آپ کی امت دنیا کی لذتوں میں پڑ جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے سدرہ کے پاس ایک فرشتے کو دیکھا جو بڑا قوی ہیکل تھا، ایسا فرشتہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ فرشتہ خدا کی تسبیح اور ذکر میں مشغول تھا۔ میں نے اسے سلام کیا تو وہ میری تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس نے انتہائی محبت سے مجھے چھاتی سے لگایا، میرے منہ پر بوسہ دیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے روزے داروں کو رمضان المبارک کی برکت سے بخش دیا۔ میں اس فرشتے کے خوشخبری دینے سے بہت خوش ہوا۔ پھر میری نظر ان صندوقوں پر پڑی جو اس کے سامنے رکھے ہوئے تھے۔
ان صندوقوں پر نور کے ہزاروں قفل پڑے ہوئے تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ صندوق کیا ہیں؟ اس فرشتے نے جواب دیا کہ جو روزہ دار رمضان المبارک میں پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں ان کے لیے دوزخ سے آزادی لکھی جاتی ہے۔ یہ برات کا کاغذ اس صندوق میں رکھا جاتا ہے اور میرے ذمے اس کی نگرانی ہے۔ اور فرشتے نے مزید کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کو مبارک ہو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے ایک طرف ایک اور فرشتے کو دیکھا جو سفید مرغ کی شکل کا تھا، جو 5 نمازوں کے وقت خوش آوازی سے خدا کا ذکر کرتا تھا۔ اس کی آواز جنت میں جب پہنچتی ہے تو جنت کی ڈالیاں ہلنے لگتی ہیں۔ حوریں خوش ہو کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عبادت کا وقت آ گیا۔ اور عرش تو کیوں جھوم رہا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے کہ امت محمدی جو نماز کو اٹھی ہے، میں اسی کی خوشی منا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم سب گواہ رہو کہ میری رحمت یہ 5 وقت نماز پڑھنے والوں کے لیے واجب ہو گئی۔ میں نظر رحمت سے ان کو دیکھ رہا ہوں۔ جس کو نظر رحمت سے دیکھتا ہوں وہ دوزخ سے آزاد اور جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداروں کے لیے میں نے جو جنت تیار کی ہے وہ ان کو دکھلاؤ۔ اس کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی سے جنت کی سیر کو تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں جنت کا دروازہ نظر آنے لگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب جنت کے قریب ہو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کی 4 دیواری سونے کی ہے، اس میں 1 اینٹ یاقوت کی اور 1 اینٹ زبرجد کی ہے۔ جنت کا دروازہ اس قدر چوڑا ہے کہ اگر اس میں چلیں تو 40 سال میں طے ہوگا۔ یہ چوڑائی اس لیے ہے تاکہ بے گنتی مخلوق آ سکے۔ جنت کا دروازہ اونچا بھی بہت ہے اور اس پر اونچے اونچے بالا خانے ہیں۔ دروازے کا محل وقوع ایسا ہے جہاں میدان قیامت بالکل سامنے نظر آئے گا۔ میں نے پوچھا، یہ اونچے بالا خانے کس کے واسطے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ان بالا خانوں پر قیامت کے دن تمام حوریں جمع ہو جائیں گی۔ جب مسلمان اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے تو 50,000 سال مسافت کا میدان قیامت اور وہاں کی مصیبتیں دیکھ کر گھبرائیں گے۔ اس وقت ہر ایک حور اپنے اپنے خاوندوں کو پکارے گی کہ گھبراؤ نہیں، جلدی آؤ، جلدی آؤ۔ حوروں کو دیکھ کر اور ان کی باتیں سن کر جنتی میدان قیامت بہت آسانی سے طے کریں گے۔ جب بالکل جنت کے دروازے کے سامنے سواری پہنچی تو جنت کے دروازے پر لکھا تھا، خیرات کا 10 گنا ثواب ہے، قرض بے سود دینے کا 18 گنا ثواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، سائل تو کبھی بلا ضرورت بھی مانگتا ہے اور دینے والا دیتا بھی ہے، برخلاف اس کے سخت ضرورت والا ہی قرض مانگتا ہے۔ خیرات مانگنے والے کو عادت ہوتی ہے اور قرض مانگنے والے کو عادت نہیں ہوتی۔ وہ قرض مانگتے ہوئے شرم سے کٹا جاتا ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے قرض دینے کا بڑا ثواب ہے۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر پہنچے تو اس وقت کی پوری کیفیت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے سے گزرنے لگے تو فرشتہ نور کے طبق بھر بھر کر سر پر نثار کرنے لگے۔ جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے جنت بنی ہے اس وقت سے یہ فرشتے اس لیے مقرر ہیں کہ قیامت کے دن آپ اور آپ کی امت یہاں سے گزرے تو اسی طرح طبق نثار کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو جنت میں جائے گا ہمیشہ نعمت میں رہے گا، کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی اور اس کا قیام جنت میں ہمیشہ رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی، کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، جوانی ختم نہیں ہوگی۔ جنتی محلوں کو میں نے دیکھا کہ طرح طرح کے تھے، ان میں کوئی محل موتی کا تھا تو کوئی زبرجد کا اور کوئی سونے کا تھا۔ ان کے کنگورے میں چاندی کی شکل کے مہتاب بنے تھے، کہیں سونے کے تخت بچھے تھے، کہیں یاقوت کے تو کہیں موتی کے، اور بالا خانوں پر بالا خانے تھے۔ غرض ہر ایک نیک عمل کا ایک ایک محل تیار تھا۔ چنانچہ جنت میں ایک عظیم الشان محل دیکھ کر میں نے پوچھا، یہ محل کس عمل کے صلے میں حاصل ہوتا ہے؟ عرض کیا گیا کہ جو شخص کسی نابینا کا ہاتھ پکڑ کر جہاں وہ جانا چاہتا ہے وہاں پہنچائے تو اللہ تعالیٰ یہ محل اس کو عطا فرمائے گا۔ میوہ کے درختوں سے پھل ٹپکتے ہوئے، جس کا جو جی چاہے وہاں موجود ہوں گے، جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا، اور جنت کا ہر وقت صبح کے وقت کا نمونہ ہوگا۔ فرحت و خوشی ہر وقت ہوگی اور محلات کے سامنے کئی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کسی کا نام سلسبیل ہے اور کسی کا نام زنجبیل ہے۔ ان نہروں کے کنارے سونے اور چاندی کے تھے۔ اس کے علاوہ اور 4 نہریں علیحدہ دوڑ رہی ہیں، ایک پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شہد کی اور چوتھی شراب کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟
تو آپ کو ایک موتی کے گنبد پر لے گئے۔ اس کے اندر سے یہ نہریں نکل رہی تھیں۔ اس گنبد پر قفل لگا ہوا تھا۔ وہاں جو فرشتہ تھا اس نے کہا کہ اس کے اندر جا کر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا یہ مقفل ہے، کیسے جا سکتا ہوں؟ اس فرشتے نے کہا کہ اس کی کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ اس فرشتے نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ آپ نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو وہ قفل فوراً گر پڑا۔ آپ اندر تشریف لے گئے۔ اس گنبد کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم منقش تھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نقش سے 4 نہریں اس طرح جاری تھیں۔ بسم اللہ کے میم سے پانی کی نہر، لفظ اللہ کی ہاتھ سے دودھ کی نہر، رحمان کے نون سے شراب طہور کی نہر، رحیم کی میم سے شہد کی نہر۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ ان نہروں سے مستفید ہوگا۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جنت کے درختوں کی کوئی کیا تعریف بیان کرے۔ جس میوہ کے لیے دل چاہا، دل میں خیال آتے ہی فوراً اس میوہ کی ٹہنی جھک کر جنتی کے سامنے ہو جائے گی۔ جب جنتی میوہ توڑ لے گا تو پھر سیدھی ہو جائے گی۔ غرض جنت کے ہر درخت پر عجب بہار تھی، ان پر خوش آواز پرندوں کا چہچہانا اور لطف بڑھا رہا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں نے تمہارا محل جنت میں دیکھا، وہ سرخ سونے کا تھا اور جو نعمتیں اس میں تھیں وہ بھی دیکھیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ محل اور محل والا دونوں آپ پر سے قربان ہوں۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر میں نے تمہارا محل بھی دیکھا، وہ سرخ یاقوت کا تھا، اس کے نیچے نہر جاری تھی، اس نہر کے کنارے ایک حور منہ دھو رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ عرض کیا گیا کہ یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر مجھے تمہاری غیرت اور حیا یاد آئی، اس لیے میں تمہارے محلوں میں نہیں گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے غیرت۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے محلوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر سے فارغ ہو چکے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اے جبرائیل جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دوستوں اور ان کے ماننے والوں کا مقام جنت میں دکھایا ہے، ایسے ہی ان کے دشمنوں اور نافرمانوں کا مقام دوزخ بھی دکھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کر دوزخ کی طرف لے چلے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے استقبال کے لیے ایک فرشتہ آیا، میں نے 7 آسمانوں کے فرشتوں میں ایسا قوی ہیکل ہیبت ناک کوئی فرشتہ نہیں دیکھا۔ وہ فرشتہ سیاہ رنگ کا اور کالے کپڑے پہنے ہوئے تھا، سخت بد مزاج، ہمیشہ غصے میں بھرا ہوا۔ اس کے منہ سے آگ جھڑ رہی تھی، ناک سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور آنکھوں سے آگ کی زبان نکل رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں لکڑی ایسی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک پیدا ہونے والی مخلوق اگر اس لکڑی کو ایک طرف سے دوسری طرف کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ اسے دیکھ کر میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوزخ کا داروغہ ہے، اس کا نام مالک ہے، جب سے یہ پیدا ہوا کبھی نہیں مسکرایا، یہ ہمیشہ غصے میں رہتا ہے۔ مالک علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ادب سے ملے اور سلام کیا اور آپ کا ہاتھ چومنے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ کی برکت سے آپ کی اطاعت کرنے والوں کے گوشت و پوست پر دوزخ کی آگ حرام ہے، اور مجھ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو آپ پر ایمان نہ لائے یا آپ کا نافرمان ہو تو اس پر رحم نہ کروں اور سخت سزا دوں۔ حضرت مالک علیہ السلام کے ساتھ 18 فرشتے تھے جن کو زبانیہ کہتے ہیں، ہر ایک ایسا قوی کہ 40,000 کو ایک ہی وقت میں عذاب کر سکتا ہے۔ یہ زبانیہ مالک کے تحت ہیں، ان میں سے ہر ایک کے ماتحت بے گنتی فرشتے ہیں، یہ سب دوزخ کا انتظام کرتے ہیں۔ ان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے رحم اور نرمی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ آگ کے کیڑے سمندر پر جس طرح آگ کا اثر نہیں ہوتا اسی طرح ان فرشتوں پر آگ کا اثر نہیں ہوتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے مالک حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دوزخ دکھاؤ۔ حضرت مالک علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوزخ ملاحظہ کرنے کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر میں برداشت کر سکتا ہوں اسی قدر دکھاؤ۔ دوزخ تو جہاں تھی وہیں رہی، آپ کے سامنے کر دی گئی۔ دوزخ کے دروازے پر آپ نے لکھا ہوا ملاحظہ فرمایا بے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، مشرکین کے لیے ہلاکت ہے،
اور کم ناپنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ دوزخ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ظاہر ہوئی تو آپ نے وہ عذاب، وہ بلا، وہ مصیبت اور وہ آفت ملاحظہ فرمائی کہ الامان الامان۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کے متعلق جو ارشاد فرمایا اسے ہم آپ کے سامنے ہو بیان کرتے ہیں۔ دوزخ میں آگ سیاہ ہے۔ دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے 70 حصے کم ہے۔ اگر دنیا کی تھوڑی سی آگ دوزخ میں 2 بار ڈبو دی جائے تو تم کبھی اس کو اپنے کام میں نہیں لا سکو گے۔ یہ دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے اور پکانے کے لیے ان کو آگ کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوزخ سے ایک چنگاری لے کر اور 70 مرتبہ پانی سے دھو کر ایک پہاڑ پر رکھ دیا۔ پہاڑ پگھل گیا اور وہ چنگاری پھر دوزخ میں جا کر مل گئی، صرف اس کی بھاپ رہ گئی جو یہ ہماری آگ ہے۔ اگر کسی شخص کو دوزخ کی آگ سے مغرب میں عذاب دیا جائے تو اس کی حرارت کا مشرق کے رہنے والوں پر اثر پڑے گا۔ آگ کا شعلہ دوزخیوں کے اندرونی اجزاء میں دوڑتا ہے اور ظاہری اعضاء پر سانپ بچھو پلتے ہیں اور ڈستے ہیں۔ بچھو بھی معمولی نہیں، ہر بچھو خچر برابر اور دوزخ کا سانپ اونٹ برابر ہوتا ہے۔ بچھوؤں کے ڈنگ کھجور کے درخت کے برابر اور بچھوؤں کے زخم کی تکلیف 40 سال تک رہے گی۔ جہنم میں درندے اور کتے الگ ایذا دیں گے اور وہاں آگ کی تلواریں ہوں گی۔ فرشتے ان سے دوزخیوں کا عضو جدا کریں گے۔ دوزخ میں جو غذا دی جائے گی اس کا نام زری ہے۔ یہ زری ایک کانٹے دار چیز ہے جس کا ذائقہ ایلوے سے زیادہ کڑوا اور اس میں مردار سے زیادہ بدبو اور آگ سے زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ یہ زری بھوک کی آگ کو نہیں بجھاتی، حلق میں اٹکی رہتی ہے اور دوزخ میں بھوک ایسی رہے گی کہ اس کے برابر کوئی عذاب نہیں۔ دوزخ میں جو پانی پینے کو ملے گا اس کا نام غسلین ہے۔ یہ غسلین دراصل دوزخیوں کا کھولتا ہوا پیپ اور لہو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوزخ میں ایک چشمہ ہے جس کا نام غساق ہے۔ تمام زہریلے جانوروں کا زہر اس میں جمع ہو کر کھولتا ہے۔ دوزخیوں کو اگر اس میں غوطہ دیا جائے تو اس کے اثر سے ان کا گوشت و پوست ہڈیوں سے جدا ہو کر ان کے پاؤں پر گر پڑے گا۔ غرض یہ کہ دوزخیوں کو پینے کے لیے یہ چیزیں دی جاتی ہیں۔ اگر دوزخیوں کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیا جائے تو اس کی حرارت اور بدبو سے سب جاندار مر جائیں۔ دوزخیوں کو قطران کا لباس پہنایا جائے گا جن سے ان کا چمڑا نکل جائے گا۔ اگر دوزخیوں کے زنجیروں کا ایک حلقہ دنیا کے پہاڑوں پر رکھا جائے تو وہ حلقہ زمین کے 7 طبقوں کو سوراخ کر کے نکل جائے۔ دوزخی جب پیاس پیاس چلائیں گے تو ایک کالا بادل اٹھے گا اور تمام دوزخ کے میدان پر چھا جائے گا۔ دوزخی جب اس بادل کو دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے۔ اس بادل میں سے آگ کے پتھر اور بچھو برسیں گے تو دوزخیوں کے لیے عذاب پر عذاب ہو جائے گا۔ ان تکلیفوں کے مد نظر اگر کسی کے پاس تمام دنیا ہو تو وہ چاہے گا کہ اس تکلیف کے بدلے میں دے ڈالے۔ وہ وقت بھی عجب حسرت کا وقت ہوگا۔ فرشتے دوزخ کی طرف لے جائیں گے اور دوزخ میں گرتے ہی منہ کالے اور آنکھیں زرد ہو جائیں گی۔ دوزخیوں کے منہ پر مہر لگائی جائے گی اور ان کو آتشی لباس پہنایا جائے گا۔ دوزخ کے زبانیہ فرشتے آتے ہی ان کو پہلے منہ کے بل دوزخ میں گرائیں گے، اس کے بعد آہنی گرزوں کا عذاب شروع کر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قسم قسم کے عذاب دیکھ رہا تھا کہ میری نظر چکیوں پر پڑی جن کے پاٹ پہاڑ برابر تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے جبرائیل، کیا خدا کے نافرمان یہاں چکی پیسیں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوزخی چکی نہیں پیسیں گے بلکہ خود دوزخیوں کو ان چکیوں میں پیسا جائے گا۔ حضرت مالک علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے آپ اپنی امت کو نصیحت فرمائیں کہ دوزخ نافرمانوں کی جگہ ہے، اس ہیبت ناک جگہ سے وہ بچتے رہیں، خود کو اس کا مستحق نہ بنائیں۔ میں خدا کے نافرمانوں پر ہرگز رحم نہیں کروں گا۔ بوڑھوں کی سفید داڑھی پر مجھے شفقت آئے گی، نہ جوانوں کے درد بھرے دل پر۔ پھر مالک سے پوچھا، اچھا اس دوزخ کے طبقات کا تو ذکر کرو۔ تب مالک نے کہا، ایک کے تلے اوپر دوزخ کے 7 طبقات ہیں۔ پھر بیان کیا کہ کسی طبقے میں منافق اور کسی میں مشرک اور کسی میں یہود و نصارہ رہیں گے۔ اس طرح دوزخ کے 6 طبقات کا ذکر کر کے مالک خاموش ہو گئے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، 7ویں طبق میں کون ہوں گے؟ حضرت مالک علیہ السلام شرمانے لگے اور کہا کہ مجھے اس وقت جواب سے معاف فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری پریشانی زیادہ ہو رہی ہے، مالک بولو، شاید آج اس کا کچھ تدارک ہو سکے۔ حضرت مالک علیہ السلام نے عرض کیا، حضور کیا عرض کروں؟ حضور میں کیا بتاؤں؟ اس 7ویں طبق میں آپ کی امت کے وہ گناہگار ہوں گے جو توبہ کیے بغیر مر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھ سے رونے لگے اور فرمایا،
اے جبرائیل کیا میری امت بھی دوزخ میں جائے گی؟ یہ جملہ بار بار فرماتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی رو رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل تم کیوں روتے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، جب سے ابلیس کا وہ حال ہوا اپنی حالت پر اطمینان نہیں، اور یہ بھی ڈر ہے کہ ہاروت ماروت کی طرح کہیں کسی بلا میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی کوئی حد نہ رہی۔ امت کے لیے ایسا رونا اور ایسا غم کرنا اور اس طرح صدمہ اٹھانا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہزارہا انبیاء کرام میں سے کسی میں نہ دیکھا گیا۔ اس رونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وحی آئی، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رونے کا وقت نہیں ہے۔ اس رونے کے صلے میں ہم بخشش کے چند اسباب عطا کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا سبب توبہ ہے۔ اگر کوئی گناہگار توبہ کرے تو ہم اسے پاک کر دیں گے، اور توبہ اس کے سب گناہوں کو ایسا کھا جائے گی جیسا کہ عصائے موسیٰ جادوگروں کے سانپ کھا گیا تھا۔ دوسرا سبب شفاعت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا وہ مرتبہ دیتے ہیں جس سے گناہوں کا زہر اتر جائے گا۔ تیسرا سبب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گریوزاری سے دعا کرنا ہے۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہماری بارگاہ میں رونے کے بدلے خوشی ہے اور آنسو بہانے کا ثمرہ مسکراہٹ ہے۔ بچے کے رونے سے ماں کے سینے میں دودھ ابلتا ہے۔ ابر کے رونے یعنی برسنے سے چمن میں تازگی اور رونق آتی ہے۔ خشک بادلوں کا حصہ چمن کو ہرا بھرا کرنا نہیں ہے۔ بے دودھ کی چھاتی والی ماں کا حق بچے کو پالنا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے آنسوؤں کا حق ہے کہ گناہگاروں سے سب گناہ دھل کر جنت کا چمن آباد ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بخشائش کے علیحدہ سامان فرما رہے ہیں۔ وہ یہ کہ ہر نبی کو ایک دعائے مقبول دی گئی تھی۔ دیگر انبیاء نے اس دعا کو اپنی امت کے لیے عذاب مانگ کر ختم کر دیا، مگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو قیامت کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ نہ جانے اس دعا سے آپ کس قدر گناہگار بخشوائیں گے۔ پانچواں سبب زندوں کی دعائے مغفرت سے بخشش ہے۔ گناہگار گناہ لے کر قبروں میں داخل ہوں گے، اور جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے، ان کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔ اس بخشائش کی وجہ یہ ہوگی کہ زندہ مسلمان مردوں کے لیے جو مغفرت مانگتی ہیں اس مغفرت سے مردوں کے گناہ معاف ہو جاتی ہیں۔ چھٹا سبب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ عالی بخشش کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا ہونا چاہیے کہ کل 120 صفیں جنت میں جائیں گی۔ آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی امت کی 40 صفیں جنت میں جائیں گی، اور آپ کی 80 صفیں جنت میں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے حبیب، آخر آپ کی امت کو کچھ تو کرنا پڑے گا۔ آپ کی خاطر میں چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑا ثواب دے کر آپ کی امت کو دوزخ سے آزاد کر دوں گا۔ چھوٹے عمل سے بڑے اجر کی چند مثالیں یہ ہیں۔ خدا کے واسطے آپس میں محبت رکھنے والے دو شخص جب باہم مسکراتے ہوئے ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان کے تمام اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جس آدمی کے قدم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خاک آلود ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میری امت میں سے عصر کی پہلی 4 رکعت سنت پڑھنے والا جیتے جی بخش دیا جاتا ہے، اور اس کو خدا تعالیٰ مہربانی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ صبح کی نماز پڑھ کر اپنے مصلی پر بیٹھا رہے اور ذکر الہی سے زبان کو تر رکھے، پھر اشراق کی 2 رکعت پڑھ کر اٹھے تو سمندر کے جھاگ سے زیادہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ ایسے شخص کے جسم کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کے وقت کام آئے گا اور اس کی خیر خواہی کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے مابین ایسے 7 خندق بنا دے گا کہ ہر خندق سے دوسری خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ لوگوں، دسترخوان پر اپنے بھائی مسلمان کے ساتھ دیر تک بیٹھا کرو، کیونکہ جتنی دیر بیٹھو گے قیامت میں اس کا حساب نہیں ہوگا۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی آبرو کی اس کے پیٹھ پیچھے نگاہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ جو شخص کھانا کھا کر برتن کو صاف کر دیتا ہے تو برتن اس کے حق میں یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کو دوزخ سے آزاد کر جیسا اس نے مجھے شیطان سے آزاد کیا ہے، کیونکہ برتن میں بچا ہوا کھانا شیطان چٹ کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت پسند کرتا ہے کہ اپنا بندہ ماں اہل و عیال کے ایک دسترخوان پر کھائے۔ جمع ہوتے وقت مغفرت ان کا حصہ ہو جاتی ہے۔ جو اپنے بھائی مسلمان کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور وہ نگاہ پھیرنے سے پہلے بخشا جاتا ہے۔ جو شخص نماز کے بعد صبح و شام 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے، اللہم ادخلنی الجنہ، تو جنت جواب دیتی ہے، الہی اسے جنت میں داخل کر دے، اور 7 مرتبہ بعد از نماز صبح اور مغرب، اللہم اجرنی من النار،
یعنی اے اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے کہے گا تو دوزخ کہتی ہے الہی اس کو دوزخ سے بچا۔ جس دن یہ کلمات پڑھے جائیں گے اس دن یا اس رات کو جو شخص مرے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ واپس ہو کر امت کو جنت کی نعمتوں اور دوزخوں کے عذاب سے خبردار کریں اور فرما دیں کہ تم خوش نصیب امت ہو، ہمیں تمہارے پیغمبر کی خاطر منظور ہے، ہم ذرا ذرا سے کام پر بڑا بڑا ثواب دے کر تمہیں دوزخ سے بچا لیں گے، مگر تم کو بھی کچھ کرنا ہی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں جب جنت اور دوزخ کی سیر سے فارغ ہو گیا اور سدرۃ المنتہا کے پاس آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑ کر سدرۃ المنتہا سے باہر لائے اور خود ٹھہر گئے۔ مجھے رخصت کر کے میرا ساتھ چھوڑنا چاہا تو میں نے کہا، جبرائیل کیا ایسے مقام میں کوئی دوست اپنے دوست کو چھوڑ دیتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ مقام عالی خدا تعالی حضور کو مبارک کرے، جبرائیل کی یہ مجال نہیں جو بال برابر بھی آگے بڑھ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل تم بال برابر آگے بڑھتے ہو تو جل جاتے ہو، خدا کی عزت و جلال کی قسم اگر میں ایک قدم پیچھے ہٹوں تو خدا سے وصال کے شوق کی تپش سے جل جاؤں گا۔ غرض حضرت جبرائیل علیہ السلام باوجود پر ہونے کے رہ جاتے ہیں اور ہمارے حضور محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سدرۃ المنتہا پر ٹھہر جانے اور حضور سیاح لامکان صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھ جانے کے راز کو اس مضمون پر غور کریں تو آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ پانی کا مرکز نیچے ہے، پانی کے اوپر ہوا کا مرکز ہے اور سب سے اعلیٰ مرکز آگ کا ہے۔ اگر اس عالم میں حکمت سے پانی، ہوا اور آگ مل کر چلیں گے تو ہر چیز اپنے اپنے مرکز پر آ کر رک جائے گی، آگے نہ بڑھ سکے گی۔ اسی طرح سارے انبیاء اور رسول اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے نماز کے بعد باہم مل کر آسمان پر چلے۔ بالآخر سارے انبیاء 7 آسمانوں تک گئے، آگے کوئی نہ جا سکا۔ سدرۃ المنتہا کے قریب حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی رہ گئے، مگر ہمارے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ مقام پر پہنچے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ کا مرکز سب سے اعلیٰ تھا، اوروں کا مرکز نیچے تھا۔ ناظرین ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج کو بھی دیکھیے۔ جب آگ کی طرف چھوڑے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ کا حاجہ تھا، کیا آپ کو کچھ حاجت ہے؟ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر ذرا آگے بڑھوں تو جل جاؤں گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم زبان حال سے یوں فرماتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، اے جبرائیل آپ اپنے مقام پر ٹھہر جائیے، آگے بڑھنے کی تکلیف نہ کیجیے، مجھے خدا کے ساتھ ایسا مقام حاصل ہوا ہے کہ دوسرا وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور اب آپ خدا تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں، میری ایک درخواست ہے جو خدا تعالیٰ سے عرض کر کے منظور کرا دینا، وہ یہ ہے کہ مجھے اس امر کی اجازت مل جائے کہ قیامت کے دن آپ کی امت کے لیے پل صراط پر اپنے پر بچھا دوں تاکہ وہ بآسانی پل پر سے گزر جائیں۔ اس پر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دعا دی کہ خدا تعالیٰ تمہیں برکت دے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اس گفتگو کے بعد جبرائیل علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے۔